کچھ لوگوں کو خوف کے ایشوز ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, بنتا ہوا کام جو ہے نا بگاڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے لیے انگزائٹی, ڈپریشنز, اینگر, فیئر, گلٹ, بٹریل, گریف, یہ اس طرح کے ایموشنل ایشوز بنے ہوئے ہیں. وی آسک سرٹن کویسچنز, وین ہی آنسر دوز کویسچنز تو ہمارے سامنے اس کی پکچر کلیئر آ جائے. جیسے یار مجھ سے تو نہیں ہوتا, میں تو نہیں کر سکتا, یہ میری زندگی میں یہ ٹاسک بن گیا میرے لیے اینڈ آئی کانٹ ڈو اٹ. تو میں اس کی اس بات کو کیری کروں گا کیونکہ یہ لمیٹنگ بلیف کا سسٹم ہے. ہمارے ملک میں نئی بات چل رہی ہے یہ, لیکن دنیا تو 70s سے کام کر رہی ہے اس کو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر میں بیٹھے ہوئے 4 بندے بیٹھے ہوئے اور چاروں موبائل پہ لگے ہوئے. یہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ فون بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کتنے پریشر سے بریک دبنی چاہیے تو گاڑی رکے. تو ریزن از یو. اللہ میاں تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا. آپ کے ساتھ جو لوگ کمیونیکیٹ کریں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ فیل لے کے اٹھیں گے کہ یار بہت مزہ آیا. آپ کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے یہ آپ کا اپنا برین آپ کو خود بتائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فلیش لائن میڈیا گروپ کے یوٹیوب چینل سے کامران ملک آپ کو سلام عرض کرتا ہے. ناظرین آج کل کا جو ہمارا یہ دور ہے یہ کافی ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی کنیکٹڈ ہیں. سوشل میڈیا بہت تیز چل رہا ہے. پریشانیاں ہیں کہ وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں, کم نہیں ہو پا رہی. اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے کانٹیکٹ کیا ایک پرسنالٹی سے. انہوں نے ایک نیا جو ہمارے پاس آج کل نا بڑا ایک ٹرم چل رہی ہے جس کو ہم NLP بتاتے ہیں. یہ اس کے ایکسپرٹی ہیں, سرٹیفائڈ ایکسپرٹ ہیں NLP کے. میں ان سے ہی پوچھوں گا بعد میں کہ یہ بیسیکلی NLP کیا ہے. اس کے بعد یہ NLP کوچ ہیں, لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. بڑے بڑے گیدرنگز ہیں جن میں وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, اسپیشلی یوتھ کو. تو اب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, چلتے ہیں سید غضنفر حسین صاحب کی طرف. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ کامران صاحب فرسٹ آف آل فار سچ این امیزنگ اینڈ اسٹانشنگ انٹروڈکشن from your side and thank you very much for giving me a chance to share my thoughts and opinions جو کہ آپ کے میڈیا چینل کے تھرو ہم جتنے لوگوں کو ریچ کر سکیں اور کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ اگر کسی کو مل جائے تو ان سے دعاؤں کی درخواست بھی رہے گی ہماری اس سٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں, میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بیکاز سر دیکھیں آپ آج میرے اس چینل کی زینت بنے اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے توسط جو ہے نا بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت فائدہ ہونا ہے. اچھا سر, میں آپ کا انٹروڈکشن جو بھی دے چکا ہوں, آپ نے جو بھی میری الفاظ استعمال کیے وہ اپنی جگہ پر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سر آپ بہت سادی زبان میں یہ بتائیں لوگوں کو کہ ایکچولی آپ کی ایکسپرٹ فیلڈز کیا ہیں اور جو میں نے باتیں کی ان کو تھوڑا سا ذرا آسان کر کے بتائیں لوگوں کو کہ NLP کیا چیز ہے اور آپ NLP کوچ کیا ہیں اور آپ لوگوں کو کیسے کسی ایک مشکل سے نکال سکتے ہیں, دماغ کی اس صلاحیت کو کیسے مزید پالش کر سکتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر. جی دیکھیں, NLP اسٹینڈس فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اگر اس کو میں آسان زبان میں کہوں تو بریک کر لیتے ہیں اس کو. نیورو مینس برین, مائنڈ, وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہیں. لنگوسٹکس مینس آپ کے الفاظ, جو الفاظ آپ بات کرتے ہوئے چوز کرتے ہیں. اور پروگرامنگ از کہ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا فریم آف مائنڈ ہے, وہ کن اسپیکٹس پہ زندگی کے مختلف معاملات میں کس طرح سے کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو الفاظ آپ بولتے ہیں وہ پہلے آپ کے مائنڈ میں بنتے ہیں, پھر آپ اس کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک, تو آپ کے الفاظ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کی کیا پوزیشن ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے, نگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, کن اسپیکٹس میں نگیٹو ہے, کن اسپیکٹس میں پازیٹیو ہے, کون سے پیرامیٹرز ایسے ہیں جو آپ کی اپنی گروتھ کے لیے ہرڈل بن رہے ہیں. وہ ہم سے کئی بار آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے ہوتے. مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں پروکاسٹینیشن, مطلب ایک کام میں آج کرنا تھا کل کر لوں گا, یار کون سی آفت آئی, پرسوں کر لوں گا. یہ بڑی کامن چیز ہے جو کہ آپ سمجھیں گے آلموسٹ آپ کوئی بیماری نہیں, بڑی بری عادت ہے. ایٹ لاسٹ اسٹیج پہ آ کے بالکل رش کرتے ہیں. اسپیشلی یہ ہمارے ینگسٹرس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایلیمنٹ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا کہ دے آلویز رن ایٹ دا لاسٹ اسٹیج. ٹھیک ہے, تو اوور آل اگر آپ ویسے دیکھیں کہ اف یو آر ورکنگ ان پریشر اور اسٹریس میں اور جلدی میں, تو دیر از اے چانس اور اے پاسبلٹی ہائر رینک پہ ہوگی کہ آپ مس آؤٹ کر سکیں گے کچھ چیزیں, کوئی غلطی. یا اس کے علاوہ
اگر آپ اس کو مس آؤٹ نہیں کر پا رہے تو وہ کیا بھی نہیں کیا کوئی مس آؤٹ, ایوری تھنگل تھنگ یو فالوڈ, لیکن وہ پرفارمنس شاید بہتر ہوتی کہ اگر آپ اپنے اچھے ٹائم میں فل فوکسڈ ہو کے اس کو ایک پرفارمنس یا اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے. لیکن کیونکہ ہم ہری اپ کرتے ہیں بالکل لاسٹ اسٹیج پہ, تو ابھی ایک نارمل سی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بیماری نہیں ہے بٹ ایک بری عادت ہے. تو آپ کی اپنی لائف میں جو پرابلمز یا جو وہ ہرڈلز جو گروتھ نہیں کرنے دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے جنریٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ اس کو ایک ہیبیچولی زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, اور یہ احساس نہیں کر رہے ہوتے کہ یار یہ پرابلم شاید میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے, اب اس کو چینج کرنا ہے. تو اس کو چینج کرنے کے لیے دا فرسٹ چینج جو آپ کو لانی پڑے گی دیٹ از ان یور مائنڈ. پہلی سوچ بدلے گی اینڈ دین ایکشن بدلے گا. اگر ہم کہیں کہ نہیں ایکشن پہلے ہو جائے گا اور پھر سوچ آئے گی, ایسے کام نہیں کرتی یہ ٹرانزیکشن. پہلے سوچ آتی پھر آپ کچھ کرتے ہیں. تو وہ چیز اس سوچ کو بدلنے کے لیے, اس کو گروتھ پیرامیٹرز میں لانے کے لیے, اس کو ہرڈلز اس کے اندر سے مٹانے کے لیے NLP از ویری اسٹرانگ ٹول. اس میں ڈفرینٹ انٹرونشنز ہیں, ایموشنل امبیلنسز کے اوپر لوگوں کے کام کرتا ہے, گروتھ پرسپیکٹو پہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, ایسی چیزیں جو ان کی لیے کوئی ڈیزیز کا سبب بن گئیں, شوگر, بلڈ پریشر. مثلا شوگر پیشنٹ ہے, میٹھے پہ ہاتھ نہیں رکتا, ٹھیک, یہ عموماً آپ کو نظر آ رہا ہوگا یار میٹھے پہ ہاتھ نہیں رکتا. بٹ از دیر اینی وے کہ اس کا اپنا دماغ اس میٹھے سے نفرت کرنا شروع ہو جائے؟ اگر دماغ نے اس کو پسند کرنا سکھایا ہے تو نفرت کرنا بھی سکھا سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ میٹھا اس کے سامنے آئے تو اس کا دل نہ کرے کھانے. سر یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں, مطلب یہ مجھے نا کافی تھوڑا سا لے کے جا رہا ہے ٹورڈز ایک سائیکالوجسٹ کی طرف. اچھا, تو میں اب یہ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ تو پیشنٹ اس کے پاس جاتا ہے, جی, وہ جا کے اس کو بتاتا ہے کہ جی مجھے اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں, مجھے یہ چیز ہوتی ہے, جی, اور وہ پھر اس کی پوری تھیراپی ہوتی ہے. جی جی. تو آپ کے پاس بھی کیا کوئی بندہ مطلب خود پہنچتا ہے کہ جی میری یہ تھیراپی کرنی ہے, یا آپ فگر آؤٹ کرتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ, مطلب کس طرح دیکھیں, اور کیسے پتہ لگے گا ایک بندے کو, ایک سائیکالوجسٹ کو, ایک پیشنٹ کو تو پتہ لگتا ہے صحیح کہ مجھے یہ انزائٹی ہے یا مجھے ڈپریشن ہے, جی, لیکن یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کی ہیبٹس ہی ایسی ہیں کہ اس کی ہیبٹ کی وجہ سے وہ ہرڈلز آ رہے ہیں اس کو, تو وہ اس کو کیسے پہچانے گا اور آپ تک کیسے آئے گا, مطلب یہ تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, ایک تو چیز یہ کہ سائیکالوجی, ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ, کیونکہ جب بھی ہم کوئی برین ریلیٹڈ چیز کی بات کرتے ہیں تو انکانشیس لیول پہ جو فرسٹ تھنگ ہٹ کرتی ہے دیٹ از سائیکالوجی. ٹھیک ہے, سائیکالوجی از اے ویری واسٹ اینڈ ہیوج سبجیکٹ جس کے لیے آپ 5 سال کے لوگ ڈگریز کرتے ہیں, PhDs کرتے ہیں. لیکن سلولی اینڈ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کا دھیان, جو سائیکالوجسٹ ہی تھے ان کا اس چیز کے اوپر دھیان کیا کہ ہم کوئی ٹیکنیکس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ یہ برین کا تو ہمیں پتہ لگ گیا ہو کہ اس طرح کام کر رہا ہے, الفا بیٹا گاما ریز ہیں, فیلنگز ہیں, اس کو کیسے ریسیو کرتا ہے, کس طرح سے میننگز دیتا ہے, تھاٹس کو, پرسیپشنز کیسے کریٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن کیا کوئی ٹیکنیکس ہیں؟ تو جب ٹیکنیکس کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا لیٹس سی کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر کام کیا اور دس سکسیزفلی کیم آؤٹ. ان کے تھرو ایک پوری ایک سسٹم ڈیزائن ہوا کہ واٹ آر دا گڈ کویسچنس ٹو آسک فرام یور سیلف ٹو گرو. اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایک بندہ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے, سو وی آسک سرٹن کویسچنس, وین ہی آنسر دوز کویسچنس تو ہمارے سامنے اس کی پکچر کلیئر آ جاتی ہے کہ اوکے دس از دا ڈیٹا, دس از ہاؤ ہز مائنڈ از ورکنگ, اس کے اندر سے یہ نیگیٹو اسپیکٹس ہیں, یہ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. کچھ مطلب جیسے یار مجھ سے تو نہیں ہوتا, میں تو نہیں کر سکتا, یہ میری زندگی میں یہ ٹاسک بن گیا میرے لیے اینڈ آئی کانٹ ڈو اٹ. ٹھیک, اب آپ کا سوال یہ کہ وہ میرے پاس آئے گا یا میں اس کے پاس جاؤں گا. سو دیر آر 2 possibilities. کچھ لوگ ہوتے ہیں who think کہ there is some problem. تو first those guys, those people جو کہ اپنی کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے. مطلب سر پرابلم کس مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتے ہیں یار مجھے اگر ہم ورک گروتھ پریمیسز کی بات کرتے ہیں یار میں نا یہ سوشل میڈیا اور چیزیں جو ہے نا میری مجھ سے کلک نہیں ہوتی, مجھ سے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے,
ینگسٹرز تو کر لیتے ہیں, آئی کانٹ ڈو اٹ. اب یہ اس کے مائنڈ فریم کا وہ حصہ ہے جہاں پہ وہ خود اپنے آپ کو لمٹ کر رہا ہے. ٹھیک, اس کو لمٹ, اس کو کہتے ہیں لمیٹنگ بلیفز. ہی از ناٹ ایون ٹرائنگ. وہ لمیٹنگ بلیفز اس نے اپنے لیے پیدا کیے ہوئے کہ مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جب وہ مجھ سے بات کرے گا تو میں اس کی اس بات کو کیری کروں گا, کیونکہ یہ لمیٹنگ بلیف کا سسٹم. اب اس کے لیے اسپیشل تھراپیز ڈیزائن ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, انٹروینشنز ڈیزائن ہو گئی ہیں. جیسے ٹائم لائن تھراپی ہے ایک, جو کہ آپ کے ایموشنز کو ڈیل کرتی ہے. وہ تھراپیز ہیں, وہ آپ ہمارے پاس بندہ آتا ہے, وی رن اے تھراپی ٹو دیم. اس کے علاوہ اس دوران اس کو ایک بڑا بریک تھرو ملتا ہے اور وہ اس کی ایک فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں. اینڈ دین سم ٹائمز ان کی جو نیگیٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, میجورٹی ان کے انسٹانسز بہت زیادہ, اس کی انسٹانسز تو نہیں میں کہوں گا, انٹینسٹی کہوں گا کہ وہ بہت کم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اینگر کے ایشوز ہیں, کچھ لوگوں کو خوف کے ایشوز ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, اچھا کھاتا بنتا ہوا کام جو ہے نا بگاڑ دیتے ہیں. تو سر ابھی جس طرح آپ نے اینگر کی بات کی ہے, خوف کی بات کی ہے, تو میں تو سر پھر دوبارہ سائیکالوجسٹ کی طرف بولڈ کر جاؤں گا کہ یار جو اینگر مینجمنٹ ہے اس وقت وہ سائیکالوجسٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں جی کہ جی اینگر مینجمنٹ کے ہم کورسز کراتے ہیں, پوری تھراپی ہوتی ہے. خوف جو ہے وہ انزائٹی سے کئی لوگ اس کو لنک کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس ایکچولی جو آنے والے لوگ ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئیں یا آپ کے پاس آ رہے ہیں, جن کو یہ پتا ہو کہ میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا, میں نے NLP تھراپسٹ کے پاس جانا ہے. ہم دو لوگوں کو بیسیکلی پرسیو, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے لیے انگزائٹی, ڈپریشنز, اینگر, فیئر, گلٹ, بٹریل, گریف, یہ اس طرح کے ایموشنل ایشوز بنے ہوئے ہیں. کچھ کے لیے مطلب NLP از سو اسٹرانگ ٹول کہ مطلب یہ آرتھرائٹس کے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شوگر کے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے, یہ کینسر کے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے, ہر بیماری کے ریلیٹڈ. تو either they have some problems related to their emotional state or physical state. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے, دیٹ از کہ جو لوگ گروتھ کرنا چاہ رہے ہیں اور گروتھ ہو نہیں پا رہی. مینز مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ سر 5 گولز بنائیں اپنے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں 5 گولز بنا دوں. ان 5 گولز کو آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو شاید آپ کے ذہن میں کوئی 6واں 7واں 8واں گول پھر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ بھی تو میں چاہتا ہوں. ٹھیک, واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ. جیسے آپ ڈیزائرز اپنی اگر 5 کوئی آپ کو کہے تو آپ کو لازمی بات ہے 6 7 8 بھی آ جائے گی, لازمی آئے گی دماغ. ٹھیک ہے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ان پہ کمپرومائز کرتا ہوں. ناؤ واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹس, نان کلیئرٹی ان دیٹ پرسنز تھاٹ. ٹھیک ہے, وہ ابھی تک اپنے لیے ٹاپ پریورٹی 5 ڈھونڈ ہی نہیں سکا, وہ پریورٹی نہیں سیٹ کر پا رہا, وہ کر ہی نہیں پا رہا. تو اب مجھے نظر آیا کہ اوکے دا پریورٹی سیٹنگ, تو میں اس کی انٹروینشنس کے تھرو ایک پراپر سسٹمیٹک وے میں, جو کہ جس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی, رچرڈ برنارڈ اس کی, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے NLP میں, ہمارے ملک میں نئی بات چل رہی ہے یہ, لیکن دنیا تو 70s سے کام کر رہی ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے ایسے لوگوں کو ڈیل کیا, ان کی پریورٹیز وہ انٹروینشنس کے تھرو چینج کرتے ہیں, اس کو پریورٹائز کرتے ہیں, اینڈ یور برین اسٹارٹ ریسیونگ اٹ دا وے دا تھراپسٹ از ہیلپنگ دم, فیسیلیٹیٹنگ دم. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنا کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ لوگ, اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور آپ ان کی تھراپی کرتے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا ناظرین, ہم اپنے نا جو ہمارا آپ جب یہ آپ جائیں گے نیچے سبسکرپشن کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو نیچے ہم آپ کو ان کا غضنفر صاحب کا لنک بھی دیں گے, ان کا ایڈریس دیں گے, ان کا ٹیلی فون نمبر بھی دیں گے. اچھا سر, ابھی تک جتنی ہم نے NLP سے متعلق بات کی, سر پہلے تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود سرٹیفائڈ NLP تھراپسٹ تو ہیں, آپ نے یہ کہاں سے کورسز کیے, اور اگر کوئی اور کرنا چاہے تو پاکستان میں اس کی کیا فیسلٹی ہے, اور اگر باہر کرنا چاہے تو اس کو کس جگہ پہ جا کے یہ کرنا چاہیے, اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ اچھا سر, اگر آپ دیکھیں کہ 2005 آنورڈز اگر ڈیٹا اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, مینٹل ہیلتھ کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اپنا پیس ٹورڈز اپورڈ رکھتی رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل ویلیوز, سوشل کلچر, سوشل ایبلٹیز, یہ ساری کچھ حد تک ڈیمیج ہوتی رہیں. جس طرح لوگ ٹیکنالوجیز میں
اسکرین ٹائم میں انوالو رہے لوگوں سے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر میں بیٹھے ہوئے 4 بندے بیٹھے ہوئے اور چاروں موبائل پہ لگے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسا آج سے کئی سال پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ بیٹھا ہوا ہے, ہاں جی کیا کر رہے ہو, کدھر سے آئے تھے, کوئی بات چیز. اب جب وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی سوشل لائف وہی تھی. وہ ہاں جی وہ ایکچولی سوشل لائف, تو وہ آپ کی ایبلٹیز پیراللی انہینس کر رہی ہے ٹو کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے. وہ بائی ہک اور بائی کروک آپ تو صرف ایک ایکسپیرینس گزارے ہیں, لیکن وہ بائی چانس ساتھ ساتھ ایبلٹی انکریز ہو رہی ہے, ایک سینس آف ججمنٹ انکریز ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ, ان کے موڈ کا, ان کی باڈی لینگویج کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے, ہر چیز ساتھ ہو رہی ہے جو کہ انکانشیسلی ہو رہی ہے. تو جب ہم NLP کے اندر, تو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہی ہے کہ وی سے کہ یو ٹرین یور انکانشیس مائنڈ کانشیسلی. ٹھیک ہے. کیونکہ زندگی کا زیادہ تر عرصہ وقت ہم ڈیلی بیسس میں انکانشیس مائنڈ سے گزارتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ فون بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بریک کتنے ڈسٹنس پہلے پیر آ کے کتنے پریشر سے بریک دبنی چاہیے تو گاڑی رکے, یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو آنسر اٹ. لیکن آٹومیٹیکلی وہ فون پہ بھی لگا ہوا ہے, خود بخود پیر بریک پہ جاتا ہے, ہم دھیان نہیں کریں. سو دیٹ از, تو انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ آپ کا انٹیلیجنس آف باڈی ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز سے, اپنی اعمال سے, اپنی چیزوں سے اس کو خراب کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اپنی بیڈ پرسیپشن سے اس کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے. اب وہ جب زندگی میں وہ ہمارے ساتھ تھرو ایکٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. تو جو ہی آپ اس کو کانشیسلی اس کے اندر کریکشنز پیدا کرتے ہیں اور پھر یو اسٹارٹ لیونگ ود دا کریکٹ مائنڈ انکانشیسلی, پھر وہ ایکچولی لا آف اٹریکشن ہے, فریکوینسیز ہیں, پازیٹیو انرجیز ہیں, یہ ساری اسی صورت میں ان لائن ہوتی ہیں وین یو اسٹارٹ تھنکنگ. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی اور پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ کچھ ہوا. آبویسلی وہ مطلب لا آف اٹریکشن بھی اللہ کا ہی ڈیولپڈ چیز ہے. انرجی, فریکوینسیز, یہ سب خالق ہمارے مالک اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی, لیکن ان کو یوز میں کیسے لائیں اس کا تو وہ پھر ہی کرتا ہے. ابھی یہ انکانشیس ایفرٹ تھی آپ کی, بٹ ایف آئی ٹیل یو کہ یار نیکسٹ ٹائم آپ اس کو بارے میں سوچنا چاہیں تو کانشیسلی سوچیں اور پھر نوٹ کریں کہ کتنی اٹریکشنز آپ کی طرف آتی ہیں اور یو اٹریکٹڈ. ٹھیک ہے. کانشیس صرف اپنی سوچ کو, تو یو ول سی کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ ناؤ یو آر کانشیسلی پوٹنگ این ایفرٹ. ٹھیک. جب ہم انکانشیسلی ہماری زندگی میں سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, یار میں نے سوچا تھا فوراً ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ کوشش کیے جا رہے, وہ اچیو ہی نہیں ہو رہا. تو اگر آپ دونوں اسٹیٹ میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ سے اچیو کیا اور بڑی ایفرٹ کی اور نہیں اچیو ہو رہا, واٹ از دا ڈفرینس ان یو, آپ کے اپنے انر اسٹیٹ میں, اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں, واٹ واز یور سیلف ٹاک. تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا کہ یار میں ڈاؤٹ فل تھا, اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ ڈاؤٹ فل نہیں تھا, مجھے 100% کانفیڈنس نہیں تھا, میں ڈرا رہا اس سارے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس طرف میں ڈرا ہوا نہیں تھا. تو وہ ایکچولی وہ نہیں بھی ہو سکا تو ریزن از یو. اللہ میاں تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. تو سر وہ میری بات وہیں پہ رہ جاتی ہے, آپ نے یہ کہاں سے سر میں نے, اور پھر پاکستان میں امریکن بورڈ آف, اس وقت اس کا فیوچر کیا ہے؟ سر امریکن بورڈ آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے ایفیلیٹڈ میری سرٹیفکیشن ہے. یہاں پر کراچی میں کمپنی ہے ارسلان لارک اینڈ کمپنی. ارسلان از اے ٹریمینڈس ٹرینر with 20 years 2 decades experience in the field. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں شاید اس ٹائم NLP کے 1 یا 2 ہی ماسٹر ٹرینرز ہیں, اینڈ ہی از ون آف دوز. تو میں نے ان سے اس کی سرٹیفکیشن کی, پہلے پریکٹیشنر لیول 1 کی اور پھر پریکٹیشنر لیول 2 کی وچ از ماسٹر پریکٹیشنر. اور اس میں پھر آپ کو ٹائم لائن تھیراپی, جو کہ ایک بڑی اچھی تھیراپی اسکلز ڈیزائنڈ ہیں فار لمیٹنگ بلیوز اینڈ ایموشنز, اور تو ان کے وہ اس کی سرٹیفکیشن پلس لائف کوچنگ کی پلس NLP سرٹیفکیشن کی, یہ 3 سرٹیفکیشنز میں نے پھر ارسلان لارک اینڈ کمپنی سے کی, وچ واز اے ٹریمینڈس ایکسپیرئنس. آپ کی اپنی پرسنل گروتھ اور مائنڈ کلیئرٹی کے لیے بہت اچھی, آپ کو خود اپنی کئی چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اوہ یہاں میں نے غلطی کی تھی, اوہ اس ٹائم میں نے یہ کیا, میں ایسے نہ سوچتا,
پلس اگر آپ NLP کے ماسٹر بن جائیں, ایکسپرٹ بن جائیں, سو میرے حساب سے the best benefit you will get out of it, you would be an amazing communicator. آپ کے ساتھ جو لوگ کمیونیکیٹ کریں گے وہ ہمیشہ یہ فیل لے کے اٹھیں گے کہ یار بہت مزہ آیا. کیوں؟ بیکاز یو وڈ بی کانشیسلی ڈیلنگ اٹ, کہ لوگوں کی مائنڈ کا ویلیو سسٹم کیسے کام کرتا ہے, کون سے ویلیو سسٹم میں, یہ آئیڈینٹیفیکیشنز آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گی, لوگوں کے الفاظوں کو آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ہم بہت سارے الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں فار ایکسپریشن جس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا, یار اس کی بات نے مجھے ایسے تکلیف دی جیسے دل پہ کسی نے چھریاں نہیں چلا دی, میرا کلیجہ ساڑ دیا. ہیو یو سین اینی گائے, کسی نے ایکسپلین کیا ہو کہ یار میرے نے جب کلیجہ ساڑا تھا تو اس طرح کی فیل آئی تھی؟ یو وونٹ فائنڈ. کوئی بندہ بھی نہیں ایکسپلین کر سکے گا کہ جب دل کے اوپر اس طرح چھری چلاؤ تو واٹ کائنڈ آف اے پین. تو یہ الفاظ ہیں جو آپ اپنے پین کو دے رہے ہیں, دیٹ از ٹیلنگ کہ ہاؤ بگ انٹینسٹی از. اس کا جو فیوچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, اسکلز خراب ہوتی جا رہی ہیں, ریلیشن شپ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں, چاہے وہ میرڈ لائف کے ہوں یا پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا پیرنٹنگ پہ بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ سارے ایشوز اس لیے ہی بڑھ رہے ہیں کیونکہ سم ویئر مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی, اینڈ دس از اے ٹول ٹو برنگ سمبڈی ان اے گڈ مینٹل ہیلتھ. اوکے, ٹھیک. تو اس کا فیوچر بہت انٹرسٹنگ ہے. اینڈ ادر دین سائیکالوجی ایک الگ پیرامیٹر پہ کام کرتی ہے. اوکے, ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے, ان کی تھیراپیز مختلف ہیں, ان کا ڈیٹا کلیکشن بالکل ڈفرینٹ وے میں ہے, ان کے ٹریٹمنٹس بہت لانگ رن اور ایک ڈفرینٹ وے میں جاتے ہیں. ہمارے پاس اس کے کہہ لیں کہ NLP از اے ٹول جو کہ اس کو کوئک بیسس کے اوپر ڈیل کر لیتی ہے. تو یہ ایک سرٹیفائڈ ٹریننگ ایسا ٹول ہے جو کہ میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اسکوپ بہت بڑھے گا, کیونکہ ریلیشن شپ پرٹیکولرلی از بیکمنگ اے ویری 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 بگ ایشو. اوکے, اچھا سر, ابھی ہم نے جتنی بھی بات کی اس میں زیادہ تر نا ہم نے ریلیشن شپس کی اور جو نارمل ہماری ڈیلی لائف کے ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہماری زیادہ بات چیت ہوئی ہے. میں بات کرتا ہوں کہ اگر ایک کارپوریٹ سیکٹر, جی, اس میں آپ کو پتہ ہے بڑے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, جذبات پہ کافی قابو کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے امپلائیز کی ڈیلنگ جو ہے یہ سارا کچھ ہے. اس میں NLP جو ہے نا سر کدھر اپنا اثر دکھاتی ہے اور کس حد تک فائدہ مند ہے اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر والے لوگ آپ کو اگر اپروچ کریں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ ول میک یو اے ویری گڈ کمیونیکیٹر اف یو. اب وہ کیوں کمیونیکیٹر بنائے گی آپ کو؟ وہ اس لیے اچھا بنائے گی کہ اگر میں ایک شخص کے الفاظوں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہاؤ از اپروچنگ ٹورڈز دس, تو میں اس کو بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر سکوں گا کہ یار آئی ول بی ہٹ آن دا رائٹ اسپاٹ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ نیگوشیشن اسکلز ہیں, اب یہ کارپوریٹ میں کام آتی ہیں. ٹھیک, تو اگر میں کسی جگہ نیگوشیشن اسکلز کے لیے بیٹھا ہوں اینڈ آئی ایم اکوپڈ وتھ NLP, تو آئی وڈ بی نوئنگ کہ ہاؤ ہز برین ول ریسیو دا انفارمیشن اینڈ ان وچ ٹیکسچر آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم. صحیح. تو اف آئی ول گیو ہم اکارڈنگ ٹو دا فارمولا, ہی ول ڈیفینیٹلی, بیکاز از ہیومن, وہ برین پہ ریسرچ ہوئی ہے, انہیں پتہ ہے کہ یار جب اس طرح لپیٹ کے اور ان چیزوں میں اس کے ایگریمنٹ کے ساتھ آپ اس کو میسیج دیں گے نا تو ہی ول پک یور میسیج فرام دا مڈل. ٹھیک, تو وہ اسکلز ہیں اب نیگوشیشنز آپ کی مستقل ہو رہی ہوتی ہیں آرگنائزیشنز میں, کارپوریٹ لیول. کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اکثر باس آرڈر دے رہا اور ٹیم کنونسڈ نہیں ہے اس چیز کو. ٹھیک, تو وہ فیس کر رہا ہے, پرفارمنس اس کی ہٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. اور ڈیٹا جو پچھلے اسپیسیفکلی 10 سال کا ہے, جن کمپنیز نے اپنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اچھی ایکسپرٹیز اینڈ انویسٹمنٹس کی تھرو گڈ چینلس ود رائٹ پیپل, ان کی اوور آل کمپنیز کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی گئی پیراللی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تو ایسٹ ہوتا ہے امپلائی, تو اگر آپ کا ایسٹ اچھا پرفارم کرنا شروع ہو جائے گا تو آپ ڈیفینیٹلی وہ پرفارم کرنا آپ کی کمپنی پرفارم کرنا شروع ہو جائے گی. تو ڈیسیجن میکنگ میں ود کلیئرٹی آف ڈسکشن, ود نیگوشیشن اسکلس کی ٹیکنیکس کو, کانفلکٹ مینجمنٹس کو ڈیل کرنے کی, یہ ساری ٹیکنیکس اگر آپ
اس کو سیکھ رہے ہیں کہ اگلے بندے سے جس سے میں بات کر رہا ہوں واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے فرام. میں آپ کو بتاتا ہوں آئی پیٹرنز ہیں, ٹھیک ہے, کہ NLP از آلسو ٹیلنگ یو کہ جو آئی موومنٹس ہیں وہ برین کے کس پوائنٹ آف ویو سے کیسے کیسے کام کرتی ہیں. جب بندہ بات بنا رہا ہوتا ہے تو آنکھوں کو کس طرح لے کے جا رہا ہوتا ہے, جب وہ کسی ریکال کر رہا ہوتا ہے اپنے برین میں, اب وہ اگر آڈیٹری ریکال ہے تو وہ سائڈ ویز موو کر رہی ہوتی ہیں, ادروائز وہ اوپر کی طرف کارنر میں موو کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ کسی فیل کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اچھا پھر جو لوگ ایکسپرٹ ہیں اور وہ ہیں تو دے کین ٹیل کہ دس گائی از لائنگ. وہ نہیں کہتا آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے لیکن واقعی ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو انٹینشنلی کرتے ہیں. لیکن یہ تو آپ نے مجھے ضرور سکھانا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. جی جی یہ دیکھیں ڈیلی لائف میں نا بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں, جی جی اپنے امپلائیز تو چلیں کوئی بات نہیں, وہ تو آپ ان کو ہینڈل کر ہی لیتے ہیں, لیکن آپ کو کیونکہ ڈیلنگ ہے 100 لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. سب سے مشکل اس وقت ٹائم یہ کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ لائلٹی یا سنسیئرٹی میں بات کر رہا ہے یا کوئی 2 نمبری ہے. اچھا چلیں سر, یہ تو آپ کی ایک بڑی اچھی آپ نے بات چیت کی. مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ نے اب یہ جتنا عرصہ آپ نے اس میں گزار لیا ہے, اتنا ماشاء اللہ آپ نے سرٹیفائڈ ہیں, سارا کچھ ہے, کوئی ایک سکسیس اسٹوری بتائیں, ایسا کوئی بندہ جو آپ کے پاس آیا ہو, کوئی بندی آئی ہو, کوئی ریلیشن شپ کوئی ایشو والے آئے ہوں, کوئی بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ آئے ہوں, سم تھنگ لائک دیٹ, اور انہوں نے آ کے اپنے پرابلمس بتائے ہوں اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایک سکسیس اسٹوری بتائیں جس کو آپ نے پالش کیا اور وہ بندہ ایک دم وہاں سے نکلا ہے. اس میں میرے پاس ایک دوست آئے کسی ریفرنس کے تھرو, ان کے ریلیشن شپ کے ایشوز تھے بٹ ناٹ ان ٹرمز ود ہی گاٹ ان اے کریٹیکل سچویشن جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا, اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو میک اے ڈیسیژن کہ شوڈ آئی اینڈ اپ لیو اٹ اینڈ گو آن. ٹھیک ہے, اب کانفلکٹ ایک چیز ہوتی ہے انٹرنل کانفلکٹ, مطلب ان دوست کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے کہ فرسٹ کریں سپریشن ڈائیورس, بٹ سنس ہی واز اے ویری گڈ ہیومن بینگ این امیزنگ گائے, لیکن اب اس کے پیرللی ساتھ چل رہا ہے کہ میرا اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے, میں اس امتحان میں پھنسا ہوں. اب کیونکہ وہ خود اس کشمکش میں ہے تو اس کی بزنس لائف, اس کی ورک پلیس, ایوری تھنگ واز گیٹنگ ڈسٹربڈ. ٹھیک, اینڈ دین دیٹ گائے انفیکٹ میرا ان کے اوپر کام بھی پورا انفیکٹ سے کہ میں کہوں کہ آئی کمپلیٹڈ مائی ورک, نو اٹ وازنٹ, بٹ ہی ہمسیلف فاؤنڈ ہمسیلف in a such a position کہ after 3rd and 4th sitting he was like کہ نہیں مسئلہ تو حل ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے, اب کوچنگ میں ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے فیسیلیٹیشن. آپ کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے یہ آپ کا اپنا برین آپ کو خود بتائے گا. میں صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا ٹو گیٹ آئیڈینٹیفائڈ. تو سر وہ جو دل کی لوگ مانتے ہیں وہ, اچھا سر دیکھیں اب یہ کچھ وہی والی میں نے بات کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عرف عام میں ورڈز میں یوز کرتے ہیں, لیکن ان کا ٹھیک ہے ان کا اب وہ ایکچولی وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز جو کہ اپنی وش اپنی ول کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دین کیمیکل ریئیکشنز, ایموشنل ڈسبیلنس, کچھ چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جسم کے اندر, تو اس کا ایک فیل آتا ہے کہ دل بیٹھ رہا ہے یار, دل کو پسند نہیں آئی وہ بات. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ لوگ جو عام طور پہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دل کی یا وہ, ان لوگوں کے لیے زندگی میں ڈیسیجن میکنگ میں فیل کا ہونا بہت امپورٹنٹ, اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دے دی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے, ویژول ہے, آڈیٹری ہے, ٹیسٹ ہے, فیل ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 آپ کی جو حواس خمسہ کہتے ہیں میرے خیال سے, اس کی 2 ورژنز ہیں. ایک ہے آؤٹر جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا میں اسٹوڈیو کو دیکھ رہا ہوں, اینڈ سیکنڈ از کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آنکھیں بند کریں اور اپنے کمرے میں جائیں اور اپنے ڈور کے سامنے کھڑے ہوں تو کین یو سی دا ڈور؟ You can't see but I can go there. اب مثال کے طور پہ اگر میں ابھی آپ کو اگر ایسے کہوں کہ while closing eyes اور opening eyes your call, آپ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے, آپ اس کا لاک دیکھ سکتے ہیں, کس رنگ کا لاک؟ I think it is like وہ جیسے ایک پیتل کے کلر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, some visuals are appearing. Yes. ٹھیک, یہ آپ کے انٹرنل ویژولس ہیں.
اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ ان سینسز سے ایکسپیرئنس گین کرتے ہیں چونکہ مائکرو سیکنڈ میں بہت سارا ڈیٹا برین پروسیس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک, ان کو پھر ایک میننگس دیتے ہیں, ٹھیک, اس میننگ کو پھر ہم اسٹور کر لیتے ہیں اور اس میننگس کے ساتھ کچھ پرسیپشنز اٹیچ کرتے ہیں, کچھ ویلیوز اٹیچ کرتے ہیں, کچھ بلیوز اٹیچ کرتے ہیں, اور یہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک. مطلب ہم نارملی کہتے ہیں کہ یار جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا دماغ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہمیں کوئی گاڑی لینی ہوتی ہے تو جو ہی وہ ہم گاڑی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو سڑک پہ نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو کیا جو دماغ میں ہے آنکھ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے؟ ایکچولی یس. یہ مطلب میرے ساتھ ہوا ہے جی کہ آپ تو گاڑی کی بات کریں, میں نے ایک نمبر ڈیسائیڈ کیا تھا گاڑی کا, اچھا سر, کہ یہ میں نے لینا ہے. صحیح. تو 3 دن وہ مجھے نمبر اتنا نظر آیا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہیں لینا, یہ تو حال دوسرے بندے کے پاس ہے. صحیح. تو یہ ٹھیک ہے, وہ کلک کرنا ہے. ہاں. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک انسٹرکشنز دی ہیں اپنے برین کو, ٹھیک ہے, یور انٹرنل سیلف, اس نے ایک انسٹرکشنز دی, اب آنکھ نے اس کو کیچ کرنا شروع کر دیا. تو جو لوگ نیگیٹو فریم آف مائنڈ میں پھنسے ہوئے ہیں تو زندگی کے ارد گرد جو چیز وہ لے رہے ہوتے ہیں دیٹ از ان نیگیٹو نیچر. جو لوگ پازیٹیو فریم مائنڈ میں ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ہر چیز پازیٹیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی سیڈ انسیڈنٹ سے بھی پازیٹیوٹی نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میری ایک بحث ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ یار ایک بندہ مر گیا, واٹ از پازیٹیو اباؤٹ اٹ. میں نے کہا یار اف یو تھنک آف اٹ, کہ اس دنیا میں ہم سارے ایک امتحان میں ہیں کچھ پانے کے لیے, اس بندے کا یہ امتحان ختم ہوا ہے, وہ جا کے مل گیا اپنے خیال. So he's out of that, امتحان. تو think of, so it's you who struggle کہ یار میں کتنا. کئی بار آپ ان سے لوگوں سے سوال پوچھیں تو it becomes blank. وہ blank اس لیے ہو جاتے ہیں because they have not given a thought in this way. When they start thinking this way تو ان کے برین میں نیو نیورو پاتھ ویز جنریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو پاتھ ویز جنریٹ ہوتے ہیں وہ ان کی پریویس تھنکنگ کی فریم آف مائنڈ کو لوزن اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا تھنکنگ پیٹرن اسٹارٹ شفٹنگ اور چینجنگ. ادروائز وہ کہتے ہیں نا خود سے اچھا سوال پوچھنا بہت ضروری ہے سر. ٹھیک ہے, اور اچھا سوال خود سے کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں. ہم تو خیر سوال ہی نہیں پوچھتے اپنے آپ سے, بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں یا اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے جو شروع میں کہا تھا کئی لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, کئی لوگ یہ کر رہے ہیں, کئی لوگ مطلب ہم یہ بات ڈیسائیڈ کریں کہ میرے ڈریمز کیا ہیں, تو آدھے لوگ تو اسی سوال کا جواب نہیں دے سکیں. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ کلیئر. پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی خواہش کچھ اور کرنے کی ہوگی اور وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں انوالوڈ ہوں گے. اور ان کے لیے میں ایک کوٹ کی بات کر رہے تھے کہ یار ہاؤ وڈ یو سے دس. میں نے کہا یار آئی ول آسک دیم کہ کین یو فالو یور ڈریمس اور یو ڈونٹ ہیو گٹس. The only thing stop them is the guts. پھر کیا ہوگا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. Now these are self doubts. اگر آپ اس کو NLP کی پریکٹس کے تھرو اور تھرو رائٹ انٹرونشن اس کو امپاورڈ کریں اس کے مائنڈ, اور یہ بلیو اس کے اندر پیدا کریں کہ یار وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو ہی کین ڈو. ٹھیک. یہ جو جسٹیفیکیشنز ہم نکالتے ہیں نا سر اسٹیٹ آف مائنڈ میں, اس کو افیکٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں. دیر 2 اسٹیٹ کی جی کاز ہے, ایک افیکٹ ہے. تو انہوں نے ریسرچ سے پتہ لگا کہ جتنے لوگوں نے زندگی میں گروتھ پائی, سکسیس پایا یا کچھ اچیو کر سکے, دے ور ایٹ کاز اسٹیٹ آف مائنڈ. اور جو لوگ نہیں کر سکتے دے آر آلویز ان افیکٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. اب واٹ ٹیلس کہ وہ کاز میں یا اسٹیٹ میں, ان کی ورڈنگس. جب ہم بات کو جسٹیفائی کریں یا ریزننگ دیں یا بات میں کوئی بلیم ہو, ٹھیک ہے, یا شرمندگی ہو, بلیم, شیم, ریزن / جسٹیفیکیشن, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو رسپانسبلٹی نہیں لیتے اپنے عمل کی, جو لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتے اپنے آپ کی ذہن میں. ٹھیک. تو یہ اور ایکشنز نہیں لیتے.
ٹھیک. تو اف یو ٹیک این ایکشن, یو ٹیک اے رسپانسبلٹی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہے وہ میری وجہ سے, اوکے, ٹھیک ہے, اس کا اکاؤنٹیبل بھی میں ہی ہوں, اینڈ یو ٹیک این ایکشن. یہ کاز اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. سو یو نیڈ ٹو شفٹ پیپل فرام افیکٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ٹو کاز ٹو پروڈیوس اے ریزلٹ. ٹھیک ہے. جو لوگ اپنے جیسے یار میں یہ کر لیتا اگر وہ ایسا ہو جاتا, دس از جسٹیفیکیشن اور بلیم. ٹھیک ہے. میرے ماں باپ نے تو یار میرے لیے کچھ ایسا چھوڑا ہی نہیں, تو میں بھی آج تک زندگی میں اسٹرگل ہی کر رہا ہوں. پیسے کی بڑی تنگی ہے یار. ناؤ اگر اسی کو میں کہوں کہ چینج اٹ ٹو کاز, یار پیسے کی تنگی کوئی نہیں, مسئلہ ہی نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ میں آئی ایم ورکنگ آن اٹ, میں آئی ول ڈو اٹ. اگر یہ تنگی دور کر سکتا ہوں میں, ناؤ دیٹ از کاز اسٹیٹ آف پازیٹیو سائڈ پہ چلا گیا, رسپانسبلٹی لے لی اس نے. تو ہم عام طور پہ ہمارے ورڈز لوگوں کو افیکٹ, آپ نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ آپ اس سٹنگ کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو جسٹیفائی کر رہا ہے, یہ تو کسی نے کسی کو بلیم کر. تو اس ایسپیکٹ کے اندر لائف کی بلیم گیم تو بہت ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مطلب آپ کا تو قصور ہی کوئی نہیں. ہاں, بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے اس میں مقصد بڑا کلیئر ہمیں ہوتا ہے کہ ہی کوڈنٹ ڈو اٹ. دا مومنٹ یو آسک ہم تو وہ فوراً کہے گا کہ سر وہ فلاں, سر وہ چیز, سر یہ چیز, سر وہ چیز. آئی ایگری. غزنفر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا دل اتنا کر رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس کم سے کم 2 گھنٹے ہوں, 3 گھنٹے ہوں, تو پھر میں نا آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں نا ریلیشن شپس میں بھی بات کروں, بزنس میں بھی بات کروں, جابس والوں کی باتیں کروں, تاکہ نا ہمیں چیزیں کلیئر ہوں. لیکن چونکہ شارٹیج آف ٹائم ہے, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کم سے کم ٹائم میں نا لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ایکچولی NLP کیا ہے, NLP تھراپی کیا ہے, NLP کوچنگ کیا ہے, اور کس طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو, اگر میں اس کو 1 لائن اس طرح یا شارٹ لائن دوں تو اٹس ون آف دا ٹولس. جیسے ہم بہت سارے ٹولز یوز کرتے ہیں, اٹس ون آف دس ٹول وچ ڈیلز ود یور مائنڈ. ٹھیک ہے. ٹو وینش آل دا ہرڈلز جو بھی آپ کی زندگی کو خوبصورت نہیں کر رہے, پرابلم جتنی کریٹ کر رہے ہیں, پرابلم سب کو ہر وہ ایلیمنٹ خوبصورتی سے پرابلمس کو نکالتا بھی ہے, اور آپ کو آگے کا راستہ بھی خوبصورت بنا کے, اور وہ آپ ایکچولی خود بناتے ہیں, وہ صرف آپ کو کوچ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں, یہ ایک وہی والی بات ہے جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ انکانشیسلی ہم جیسی برین کی بات کرتے ہیں تو سائیکالوجی گھومتی ہے ذہن, سائیکالوجسٹ آتے ہیں ذہن. اسی طرح جیسے ہی آپ کسی کو یہ ایڈوائز کریں نا یار گو ٹو اے کوچ, میں پاگل ہوں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی بندے کو کہیں کہ یار اف آئی ول گیو یو اے چانس ٹو بیکم اے اسکواش پلیئر, تو کہاں سے بننا چاہو گے, تو وہ دیکھے گا کہ ایریا میں سب سے اچھا کوچ کون ہے. ایسے ہی. تو دیٹ کوچ از ڈیلنگ ود دا فزیکل ہیلتھ, ایک ٹریننگ, اور اس میں وائس ورسا, کیونکہ ہر نظام انٹر لنکڈ ہے تو مینٹل ہیلتھ بھی کام کر رہی ہوگی. لیکن اف یو آر ناٹ اے اسپورٹس مین, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اے اسپورٹس کوچ, تو پھر اپنے برین, so there are people who are dealing with this hurdles. تو وہ آپ ان کی فیسیلیٹیشن بالکل لے سکتے ہیں. بہترین. غزنفر صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹوڈے. ناظرین, آپ نے غزنفر صاحب کی جتنی بھی بات چیت ہے تسلی سے سنی ہوگی, سمجھی ہوگی. دیکھیں اس میں کچھ کنکلوژنس ہمارے سامنے بڑے آرام سے نکلتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری زندگی کے مسئلے مسائل ہیں, چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں, چاہے وہ ہمارے سوشل لائف سے متعلق ہیں, چاہے وہ ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ہماری جاب سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری فیوچر امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ان سارے مسائل میں اگر ہم میں سے کوئی بھی پھنسا ہوا ہے تو اس کو ضرور NLP کوچ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ میں ان تمام مسائل میں, یہ جو میں نے بتائے ہیں آپ کو گنوائے ہیں, ان میں سے اگر کسی میں بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ ایفرٹ لگا رہے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے, تو اس کے لیے NLP کوچ کے پاس جائیں, وہ آپ کو بہت آسانی سے وہ راستہ بتا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ وہاں سے اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. اور وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے, جس طرح بار بار انہوں نے بتایا کہ ایکچولی آپ کو بتایا یہ جائے گا کہ آپ خود کہاں غلط ہیں. دا مومنٹ یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس جگہ سے اپنے آپ کو آپ نے کیسے نکالنا ہے, وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ کے دماغ نے کرنا ہے.
NLP کوچ نے آپ کو وہ راستہ دکھانا ہوتا ہے. ہماری آنکھوں کے آگے پردہ یہ ڈل جاتا ہے کہ ہم یہ چیز سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اپنے آپ سے وہ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ایکچولی میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. غضنفر حسین صاحب کا ہم نے تمام ڈیٹیلز اپنے اس لنک پہ نیچے جا کے دے دیے, ان کی تمام وہ انفارمیشن دے دی جو آپ کو چاہیے, ان کے کانٹیکٹ نمبرز, ان کی لوکیشن, سب کچھ آپ کے سامنے دے دیا ہے. آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے. اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ یہ پوڈ کاسٹ اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ دیجئے آپ کو یہ کیسا لگا, کوئی اور سجیشن دینا چاہتے ہیں بتائیں. تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی حاضر ہوں گے کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, کسی نیکسٹ مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.